بات یہی تو ہے، یہی تو سوال ہے، اسی پر تو ہم تھوڑا سا ذہن سازی اور ذہن کھولنا چاہ رہے ہیں، بات کھولنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب میں آؤں گا اگلی بار موقع ملے گا تو پھر ہم کنٹینیو کر لیں گے بات کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جبران ٹھیک ہے بھائی، جی، کوئی مسئلہ چلیں نہیں. اجازت جزاک دیجیے، اللہ، نو بہت شکریہ، پرابلم. جزاک اللہ. اوکے، اللہ السلام علیکم. حافظ، السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی. اور میاں صاحب میں تھوڑا سا خلاصہ جو باتیں ہوئی ہیں جی جی اور جو بھی کلاؤڈ سرفر صاحب نے وہ اپنا ایک مدعا بیان کیا تھا ابو ذریون بھائی کے سامنے، ہمیں ان سے یہ مسئلہ نہیں ہے یہ قرآن مجید کی آیت کو پکڑتے ہیں یا کسی حدیث کو. اصل میں جس چیز کو پکڑتے ہیں صرف اسی کو ہی دیکھتے ہیں، پھر یہ دیکھتے نہیں کہ قرآن مجید کی دوسری آیات بھی ہیں کہ نہیں ہے. اب دیکھیں وہ خلیفہ والی ایک حدیث پیش کر رہے تھے، ویسے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ضعیف ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ پیش کریں کیونکہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، فضائل میں بیان کی جا سکتی ہے، آپ کریں. جو واضح الفاظ ہیں کہ امامن مہدین حکمن عدلن امام مقسطن، ٹھیک ہے، یہ واضح الفاظ ہیں اور یہ صحیح احادیث ہیں اور اس کے اوپر اختلاف بھی کوئی نہیں ہے. اور نبی اللہ بھی کہا. اب کسی کو خلیفہ کہہ دینے سے اس کی نبوت تھوڑی ختم ہو جاتی، اسی نبی نے اگر خلیفہ کہا ہے تو نبی اللہ بھی کہا ہے. پھر پرابلم اب کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے؟ اب دو چیزیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انصار اور مہاجرین میں بعد میں خلافت کا جب ڈسکشن چل رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھی ایک خلیفہ آپ بنا لو، ایک خلیفہ ہم بنا لیتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا تھا نہیں، خلیفہ تو ایک ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک کی موجودگی میں دوسرے کو قتل کر دو. ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی پہلے سے موجود ہے، ان کی بیعت لی چکی ہے. اب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر یا تو وہ پھر اللہ معاف کرے وہی ہے کہ وہ پہلے بھی قتل کے چکر میں اب پھر وہی صاحب ہو جانا کیونکہ نبی پاک کا حکم ہے. اور پھر مزے کی بات ہے نا، اب قرآن مجید کیسی، اور حضرت عمر نے بھی کیسی بات کی کہ خلیفہ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک خلیفہ آپ بنا لیں، پھر ہم، انہوں نے کہا نہیں خلیفہ قریش میں سے ہوگا. یعنی کہ یہ بھی ایک باؤنڈ کر دیا کہ خلیفہ بھی قریش میں سے ہوگا. اب آپ اس طرح سے ساری چیزوں کو لے گئے، حضرت عیسیٰ پھر وہ قریش میں سے بھی ہونے چاہیے. تو یہ تمام چیزیں وہ بھول جاتے ہیں کہ باقی بھی احادیث ہیں، وہ صرف ایک ہی کو لے کے سارا اپنا عقیدہ. اور امام جلال الدین سیوطی جتنے بزرگ گزرے ہیں کہ جو یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ نبی نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا وہ کافر ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے، سیدھے سیدھے فتوے لگائے ہیں انہوں نے، تو وہ کافر ہے. سرفر بھائی آ گئے ہیں دوبارہ. میں آ گیا سر. میں بس دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ بھائی نے جو بولا نا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، سر یہ آپ کے سامنے میں حدیث دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھ لیں آپ کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور حدیث میں نے دیکھیں. لکھے لکھا ہے. ہاں جی ہاں جی. اور ایک واضح مطلب بات وہ بتا دی گئی کہ خلیفہ کہاں سے ہوگا، قریش میں سے بتایا گیا. ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ کو آپ دیکھ لیں. اور مزے کی بات، قرآن بھی کیسا مطلب ایک شان رکھتا ہے نا اپنے اندر. قرآن مجید نے ایک تو یہ حکم دیا کہ اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں تو تم نے تقوی اختیار کرنا ہے. یہ کبھی قرآن نے کہا ہی نہیں کہ لو جی پچھلی امت سے کوئی رسول آ جائے تو تم نے پھر بھی تقوی اختیار کرنا. قرآن ایک مزاج رکھتا ہے، وہ باہر سے آ کے اس کے اندر باتیں ڈالے گا نا تو وہ بھول جائے گا کہ میں نے کیا کیا باتیں کی تھی. وہ صرف ایک ہی ڈائریکشن پہ چلے جاتا ہے اور وہ بھول جاتے ہیں لوگ کہ ہم نے پہلے کیا باتیں کی تھیں. اور پھر ایک اور دیکھ لیں آیت استخلاف جس کو ہم پیش بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو نیک اور لوگ ہیں وہ تمہیں خلیفہ بنائے گا جیسے پہلوں کو بنایا. اب یہاں پہ کلاؤڈ سرفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نیک بنو گے تو تمہارے اندر پیچھے مطلب سے خلیفہ آئے گا. بھائی ہم قرآن کی ماننے یا کس کی ماننے؟ دیکھیں اتنے تضاد آپ کھڑے کریں گے قرآن و حدیث سے. تو یہی ابو ذریون بھائی نے کہا تھا کہ آپ باتیں تو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو اختلاف کھڑے کر دیتے ہیں نا پھر اس کا آپ کے پاس حل نہیں ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہی پھر وہ ساری پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں کہ آپ حدیث کو آپ کو لینا پڑتا ہے، کسی کو چھوڑنا پڑتا ہے، کسی کے الفاظ لے لیے، کسی کا ایک حصہ لے لیا، تو وہ پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے. جی اپنا کلاؤڈ صاحب کریں. اچھا یہ لائب بھائی ہیں. السلام علیکم لائب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم میاں صاحب وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے میاں صاحب آپ جاری رکھیں، میں سن رہا ہوں آپ جی کے جی، ساتھ. جزاک اللہ. جی سرفر اچھا صاحب. وسیم بھائی، بس میں تو میرے یہاں جو جماعت ہے 40 پہ، میں وضو کر کے آیا تو آپ کی بات بھی سن رہا تھا. بس جواب دینے کے لیے آیا کہ دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار الا خلیفتی، وہ خلیفہ ہوں گے فی امتی، میری امت میں من بعدی. میں نے تو دلیل رکھی اپنی بات پہ نا.
اور آپ نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، تو میں آپ کو اس کی تخریج دکھا دیتا ہوں. یہ حدیث ہے، کسی نے دیکھنا ہو تو یہ کتاب بک پہ آ جائے، islamicurdubooks.com پہ آ کے کتاب سرچ کریں معجم الصغیر الطبرانی، اور یہاں پر آ کے وہ سرچ کر لے حدیث نمبر 755، اور اس کے نیچے آ کے یہاں پر اس کی تخریج چیک کر لے، تخریج ہے اس کی صحیح. میں نے جب یہ پیش کی تھی نا سیفی کو، تو اس نے پوری تحقیق کر کے کہا تھا کہ یار میں اس کی تحقیق کر چکا ہوں، واقعی میں یہ اس حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے سچے نبی ہیں، جو وجین فی الدنیا والآخرہ ہیں، جب وہ آئیں گے اس امت میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ خلیفتی، میرے خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے. میرا موقف وہی تھا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سچا نبی، حقیقی نبی جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، وہ اللہ کا نبی ہے. جب وہ آئیں گے تو وہ بھی اس امت میں بحیثیت اس امت کے نبی نہیں آ رہے. جبکہ ہمارا اختلاف آپ سے کیا ہے کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ڈکلیئر کر کے آپ نے پھر مرزا صاحب کو اس امت کا نبی ڈکلیئر کیا، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب نبی اس امت کے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خلیفۃ الرسول حیثیت سے آئیں گے. بس میں نے یہ دکھانا تھا کہ یہ حدیث کی تخریج چیک کر لیجئے گا. آپ نے کہا ضعیف ہے اپنی ذات میں، لیکن یہ صحیح ہے. بس میں دکھا رہا تھا. شکریہ میاں صاحب، میں انشاءاللہ جاؤں گا، میرا ٹائم ہو گیا جماعت کا، تو بات ہوگی انشاءاللہ اس پہ کل. اس بہت پہ نا شکریہ. مجھے راوی ذرا دکھا دیں اپنا کلاؤڈ بھائی، جاتے جاتے نا راوی کے اوپر دکھا دیں، میں اسکرین شاٹ لے لوں ذرا اس کا. وہ کوئی آپ ایسے کریں، وہ یہ 6 منٹ اور 25 سیکنڈ میں پارٹ 2 ہوگا، اس میں نا آپ انہوں نے سارا دکھا دیا، تو حدیث نمبر اور کتاب کا نام، تو وہاں سے مل جائے گا نا. ہاں نہیں ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھا یاد دلایا کہ آپ کی تو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. بالکل. اب وہ دیکھیں پھر وہ یہی بات کر کے اختلاف. بات یہ ہے کہ آپ جب سورہ نساء کی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قبلہ کر دیا، اپنے لیے اپنا کھڑا کر دیا، وہاں کہتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان کو رسول اللہ مانیں گے تو پھر ان کو موت آنی ہے. کیا کیا کن کن چیزوں کو آپ پھر کھڑا کرتے ہیں؟ بھائی اس میں ایک اور معاملہ میرا تو خیر کافی میرے وہ ذہن میں سوال ہوتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا مائک بند گیا، پیچھے بچوں کی آواز آ رہی ہے. اچھا، میں اس کو صرف اس حوالے سے نہیں ان چیزوں کو لیتا، تو میں تو اس کو جو دنیا میں چل رہا ہے اور قوانین ہیں ان طریقوں سے بھی لیتا ہوں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خلیفہ تھے من بعد ہی ہوں گے، تو جو مقصد ہے کہ جب بھی آئیں گے، ابھی تو 2026 سال ہو گئے ہیں، تو ہم تو 1400 سال یا 1450 سال کے پرانے ہیں اسلامسٹ، تو جو 2026 سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کس بات کی سزا دی ہے. اور سیم یہی عقیدہ لے کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ پھر اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے، ان کے عقیدے میں بھی کوئی فرق نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے ہے ان کا بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع مسیح کی واپسی. تو یہ بڑے مقصد ہے کہ معاملات ہیں، یہ ایسے اتنے آسان معاملات نہیں ہیں. ہاں جی نہیں، میں نے اسی وجہ سے دیکھے، میں نے قرآن کی آیت کو کوٹ کیا تھا. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ضرور خلیفہ بناؤں گا جیسا کہ پہلے بنایا گیا. وہ آپ کو پتہ ہو گیا آیت استخلاف. پھر ایک اور چیز بھی دنیا داری کے حساب سے میرے ذہن میں جو آتی ہے، اور یہ شریعت کا قانون بھی ہے، کہ قانون وراثت میں جائز حقدار وہی ہوتا ہے جو وارث ہو. غیر وارث کبھی حقدار نہیں ہوا کسی چیز کا. تو یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی وراثت ہے، تو اگر اس پہ کوئی حق ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کا حق ہے نا. وہ غیر امت کو کس طرح حق مل سکتا ہے؟ اور یہ سرور بھائی تو اس معاملے میں ویسے بڑے بریو ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ نیٹ اینڈ کلین کہتے ہیں کہ وہ رسول الہ بنی اسرائیل ہے. تو میری طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے، میرے لیے جو نبی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں قیامت تک. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو جب ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے قیامت تک کے لیے، تو ہمیں تو وارث ہوئی، پھر ظاہری بات ہے انہی کی مطلب کہ روحانی جو ہے ایک اعزاز، تو اگلا بھی اسی میں سے ہی ہونا چاہیے. ورنہ پھر حضرت عیسیٰ کی تو اپنی مطلب کہ امت پڑی ہے، اور ہم مسلمانوں سے کافی زیادہ بھی ہے، اور جب حضرت عیسیٰ کا دور آئے گا تو اس وقت تک اور بھی زیادہ ہو جائے گی. نہیں، ان سے ایک اور سوال بھی کیجیے گا، کیونکہ اکثر وہ آپ کو جواب دے بھی دیتے ہیں
تو میں کبھی آتا ہوں کسی اور سے لگے ہوتے ہیں, پھر درمیان میں مائک کھولنا بھی مشکل ہوتا ہے, جی جی تو آپ کو ذرا ایکسیپشن دیتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ جو حضرت عیسیٰ کی آمد کا قائل نہ ہو تو اس کے اوپر کیا حکم ہے. جیسے ابو ذریون بھائی ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی اور, کوئی نام نہ لیں کسی کا, جی جی اس کو پوچھیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے. مطلب ایک تو وفات کے اوپر نا اب یہ کوئی حکم نہیں لگاتے کیونکہ بڑے لوگ ان کے قائل ہو چکے ہیں وفات کے. اب مسئلہ آتا ہے نزول کا, تو وہاں پر یہ جواب دینے سے کتراتے ہیں. اصل تو کبھی میں موقع وسیم بھائی پتہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ آپ کے ساتھ الحمدللہ میں امید رکھتا ہوں, اور دعویٰ نہیں کرتا لیکن امید رکھتا ہوں آپ یہاں پہ بات کریں گے انشاءاللہ ہر بات سوال کا جواب آپ کو دیں گے. یہ صرف ہوتا ہے کہ وہ ماحول ایسا کریٹ ہونا چاہیے اور دو طرفہ اس طرح رسپیکٹ کے ساتھ بات ہونی چاہیے کہ پھر وہ کوئی بھی نہیں ایک دوسرے کے سوال جواب سے کتراتا. تو یہ سارا وہ لائف کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماحول اگر لائف کا صحیح ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ آگے نہیں مار سکتے, یا کئی ہاں دفعہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا موضوع لے کے آتے ہیں. جیسے کل یا پرسوں میرے خیال سے لے کے آئے تھے وہ جی مسیح موعود کی نشانیاں, پتہ نہیں اس طرح کر کے. اب علامات آپ اس کو مسیح نہیں موعود کل کی میرا بات ہے. جواب دو, تو وہ پھر مطلب کئی دفعہ بھول جاتے ہیں, کئی دفعہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ موجود ہوتے ہیں, اور وہ جب بندہ نیا نیا آتا ہے کئی دفعہ وہ شروع میں آ جاتے ہیں, ہم کئی دفعہ لیٹ آتے ہیں. ہاں یہ تو بات ہے. اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ جواب تو دے دیتے ہیں لیکن وہ موقع نہیں ملتا کئی دفعہ. وہ ایسے ہے وسیم بھائی کہ دیکھیں جس آپ یہ پچھلے 3-4 سال سے آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ بھی ہر کوئی شامل ہو جائے گا نا, وہ غیر جماعت کی لائف پہ بھی یہی مسئلے ہیں کہ کہیں بھول چوک کے ہمارا ایک احمدی پھنس جائے تو اس کے ساتھ مقصد ہے کہ 8 بھائی اپنا سوال رکھیں گے, اور ہر بندہ جو ہے نا وہ کم از کم میکسیمم 3 منٹ لیتا ہے. اب 8 کا پینل ہے, 7 بندوں نے 3 منٹ لیے تو 21 منٹ انہوں نے لے لیا, اور احمدی کو کیا موقع ملے گا, اب جی آپ اس کا جواب دیں 2 منٹ میں فارغ. یار یہ کوئی پہلے ہی آپ نے بے انصافی کر دیا, آپ آگے کیا کریں گے. آپ کا تو پہلا سٹیپ ہی مقصد انجسٹف پہ اوپر قائم ہے. تو وہاں مقصد ہے کہ اگر میں آؤں گا تو میں تو فوراً کہوں گا جی اپنے پاس رکھیں یہ لائیو بھی, اور آپ کی اس میں خالی یہی نہیں کہ سوال سب کا اگر ایک بھی ہو نا کئی دفعہ. اب اسی طرح مقصد ہے کہ ہماری لائف پہ بھی دیکھیں پھر کولو کولن سے دیتا ہے, وہاں پہ بھی ایک آپ نے بات کی, ساتھ ہی کو تیسرا آ جائے گا, دوسرا آ جائے گا, ایک پیچھے سے بھاگتا ہوا آئے گا, وہ کہ جو پیچھے ہٹ جو سارے منو بہت ہی ہے یہ منو کر لین دو, پھر وہ کر دے گا. پھر وہی کلیا اس کے ساتھ بھی ہوگا, رحمدی کو بھی وہی ہوگا کہ 2 منٹ میں جواب دے, وہ کی جواب دے گا بھی تھانوں, پھر اس کو بھی کم از کم آپ 5-10 منٹ دیں. اگر میں توقع غیر جماعت سے کرتا ہوں بھی آپ نے 21 منٹ لیے ہیں تو جو جواب دیا اسے کم از کم آپ کو 30 منٹ دینے چاہیے کم از کم. لیکن چلے 30 منٹ نہیں تو 10-15 منٹ تو اس غریب کو بھی دینا, وہ بھی آرام سے سانس لے لے, اور آپ کے 7 بندوں کے جو سوالات ہیں ان کو اس نے یاد بھی رکھا ہے کہ پتہ نہیں تو اس کو جواب. تو یہ بد انتظامی کے نتائج ہے کہ جہاں پہ جن کے پاس اچھا علم ہے وہ بھی نہیں باہر آ رہا, اور جو جن کے پاس اللہ ماشاء اللہ وہ تو ہے ہی ہے. تو ڈسپلن کو نہیں, یہ دیکھیں کوئی بھی قوم جو ہے نا, اب یہ ہم یورپ امریکہ کینیڈا کیوں وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہماری تعداد بھی زیادہ ہے, پاک و ہند کی ہے, بنگلہ دیش ہے, جو بھی اس طرح کے صومالیہ ٹائپ ملک ہیں, تو لیکن رہتا ہے درگاہ ہیں کیونکہ ڈسپلن ہی کوئی نہیں. ہر ایک کہتا ہے کہ میں سب تو پہلے میرا ہی نمبر ہونا چاہیے. یہاں پہ جو نمبر لیتا ہے پہلے تو وہ پہلے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے جا کے کیو پہ کھڑا ہوتا ہے پہلے, تو اس کو اجر ملتا ہے پہلے اس کا. پھر ہم کہتے ہیں ہم آئیں بھی آخر پہ اور بات بھی سب سے پہلے کہیں بھی ہم سے یہ تھا بھائی. تو یہ سارے معاملات ہیں قانون کی وائلیشن جو ہے نا, رول اینڈ ریگولیشن کی, وہاں پہ ہوتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اب آپ کل پہلے آ جائیں گے تو آپ انشاءاللہ جس سے ہی بات جاری رکھیں, جب آپ خود کہیں گے کہ اب میں بات نہیں کرنا چاہتا یا مجھے مجبوری ہے, میں نے کہیں جانا ہے, تو ٹھیک ہے, پھر اور بات ہے. پھر آپ خود یا کسی کو دوسرے کو ڈیلیور کریں اپنے بات, تو پھر دوسرا ٹھیک ہے. تو یہ بس اس طرح کا معاملہ ہے. یہ تھوڑا سا ان چیزوں پہ غور ہو جائے تو بڑے اچھے طریقے سے بات میاں صاحب ہوتی ہے. جی جی اس میں بھی نا اختلاف ہے. کئی دفعہ ایک سوال چلا ہے نا تو آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئی اور اچھے ماحول میں بات ہو رہی, بندہ کہتا ہے یار میرا بھی یہ چیز ایڈ کر لو, ٹھیک ہے, اس کو بھی چلو بندہ ایک آتا ہے کہ جی
ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ कराया की है, एक कहता पतों की तो फलानी तरह का कराया, मुख्तलिफ डायरेक्शन में ले जाते हैं और उस बंदे को मौका मिल जाता है कि हाँ भैया मैं जो हूँ यहाँ से आसानी से निकल सकता हूँ। ऐसे ही है। मैं कहना थले मकसद है कि दलाइल के नीचे आए बंदे को निकाल देते हैं अपनी साइंस से कि मेरा साइंसी जड़ा विच फार्मूला ना H2O ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੋ। अच्छा जी, शहबाज भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और शेख भाई अस्सलाम वालेकुम, राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, सब भाई को सलाम। वालेकुम सलाम जी। शेख इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब पंजाबी गल करा कि उर्दू च? वो जड़ी मर्जी आन दे, परेशानी वाली गल ही काई नहीं भैया जी, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਡ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਾਲਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾਡ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਐਮਡੀ ਦੀ ਬਰਾਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਐਮਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੈਰ ਐਮਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਪਾਇਲਟ ਝੂਠਾ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ਮ ਮੁਸੀਬ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਖੁਲਫਾ ਦੀ ਤਲੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਾਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਝੂਠਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖੁਲਫਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲਓ। ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਰਾਡ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਾਲ ਅਬਾਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ 100% ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਡ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ, ਔਰ ਖਬਰਦਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵੀ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਦੀਨ ਦੇ ਵੀ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਐਮਡੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਔਰ ਬੜੇ ਨੇਕ ਔਰ ਬੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ में ये नहीं हुआ है और कुरान करीम के मैं ये हदीस हज़रत सल्लम की बात ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ 2-2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਫਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੋਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਹਦੀਸ ਹੋਈ ਇਹ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰਜ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਵਫਾ ਬਿਲ 9 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਲਾਈਵਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੈਰਜ ਜਮਾਤ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੁਖਾਲਿਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਡਸ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਖਸੂਸ ਲਾਈਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੈਰਜ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਬਸਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਔਰ ਮਕਸਦ ਕੁਤਾਈਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਤਕਜ਼ੀਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਲੇ ਕਰਦੇ ਪਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਪਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਕਸਦ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਔਰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਲਾਈਵ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਮਾਤ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈਵ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਹਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਇਆ ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ बढ़ाने जमात अहमदिया का की किरदार ਸੀ? ਅਗਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਵ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੌਂਕਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਮੁਬਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤੇ ਯੂਕੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ। ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਹਿਮਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੁਰਾਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਹੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪੇ ਲੜਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਹੈ ਉਹ
ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਫ਼ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਫਰ ਤੇ ਮੁਰਤਦ ਤੇ ਵਾਜਿਬੁਲ ਜ਼ੰਦੀਕ ਸਮਝਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦਲਗੀ ਨੂੰ ਪਿਣੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਮਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਹਿਮਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, हिकमत भी होनी चाहिए इंसान है, तदब्बर भी होना चाहिए, तफक्कर भी होना चाहिए। हज़रत मसीह मौद ने जरा उन्होंने इल्हाम दिया ना, मेरे फिरके के लोग इल्म मार्फत में कमाल हासिल कर अपने बरानों और दलीलों से लोगों के मुंह बंद कर रहे हैं। वो ए टिक टाक की जमात को नहीं जाने माजरत के नाल वो कर गए ने बाद गलत है। नहीं 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 ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ, ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ लग रही क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੌਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਆਲਿਮ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਆਮ ਬ੍ਰੌਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਝਾ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਅੱਧਾ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੌਣ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, 2 ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 1 ਪਈਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਦਾ ਦਬਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਤ ਫਾਰਮ ਪੁਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 40-50 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਭੋਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਾਂ ਨਾ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। तो ये चीज़ है शेख साहब, ये मकसद है कि ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਹੈ। तो जगह समझ जब खत्म हो गई। हाँ इफ्तिखार भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਕਸਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਸ ਖਤਮ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਲ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਬਸ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਰਥੀ ਸਮਝ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ।
ਦੇਖੋ ਐਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਖਾਲਫ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੋਕਰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟ ਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ? ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਵੇ ਜਮਾਤੀ ਤਾਲੀਮ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਖਲਾਕੀ ਮਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਘਰ ਆਏ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਕੀਮਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੀਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੂਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੀਮਾ ਪਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕੀਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮਾਤ, ਅਸਲ ਇਖਲਾਕੀਆਤ, ਅਸਲ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 72 ਜਨਮੀ ਕਹਿ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਕੁਮ ਦੀਨਕੁਮ ਵਲੀਯ ਦੀਨ ਲਾ ਇਕਰਾਹ ਫਿ ਦੀਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 72 ਜਨਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 72 ਜਨਵਰੀ, ਉਹ ਆਸ ਸਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਜਨਵਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਸ ਸਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਆਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹਦੀਸ ਤੇ। ਇਹ 72 ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੁਸੀਂ 72 ਜਨਮੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਇਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ 72 ਜਨਮੀਆਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਫਰਾਨੇ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਫਰਾਨੇ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੰਗ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਇਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਬੂ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 60 70 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਹੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਪਰ ਬੁਖਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਖੁਦ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 301 ਹੈ, ਇਹ ਲੇਖ ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है इब्तदा में, बल्कि मैं तो सुनाना लेखराम की हालत पर नहायत अफसोस आता है कि चंद दिन, हाँ जी, चंद दिन इस्लाम पर जुबान दराजी करके आकर उसने जवाना मरग जान दी, और वो करीबन 2 माह तक कादियान में भी मेरे पास रहा था। और पहले इसकी ऐसी तबीयत नहीं थी, मगर शरीर लोगों ने इसकी तबीयत को ख़राब कर दिया। इसने बड़ी ख्वाहिश के साथ ये कबूल किया था कि अगर मुझे मालूम हुआ कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि इसमें खुदा ताला के निशान ज़ाहिर होते हैं और अमूर गैबिया खुलते हैं, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। मगर कादियान के बाद शरीरुल तैब लोगों ने इसके दिल को ख़राब कर दिया। माइक ज़रा बंद कर लो प्लीज़। तब लोगों ने इसके दिल को ख़राब कर दिया, और मेरी निस्बत भी उन नालायक हिंदुओं ने बहुत कुछ झूठी सच्ची झूठी बातें उसको सुनाई, ता वो मेरी सोबत से मुतनफ़र हो जाए। बस इन बदसोबतों की वजह से रोज़ बरोज़ वो रद्दी हालत की तरफ गिरता गया। मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है, इब्तदा में इसकी ऐसी रद्दी हालत ना थी, सिर्फ मजहबी जोश था जो हर एक अहले मज़हब हक रखता है कि अपने मज़हब की पाबंदी में बेपाबंदी, हक परस्ती और इंसाफ बहस करे। वो एक मरतबा अपने कत्ल किए जाने से, हुण गौर ना सुन लेना, वो एक मरतबा अपने कत्ल किए जाने से 1 बरस पहले लाहौर के स्टेशन पर एक छोटी सी मस्जिद में मुझे मिला, और मैं वज़ू कर रहा था, और वो नमस्ते करके चंद मिनट खड़ा रहा और फिर चला गया। मुझे अफसोस है हज़रत मसीह मौद फरमा रहे ने कि मुझे अफसोस है कि उस वक़्त नमाज की वजह से मैं उससे बात ना कर सका, और मुझे बड़ा अफसोस है कि कादियान के हिंदुओं ने उसको मेरी बातें सुनने का मौका ना दिया। ऐ जी असल हदीस, ऐ जी असल रवायत ਜਿਹੜੀ हज़रत मसीह मौद दी है, और वो सीरत महदी दी ਉਹੀ ਵਾਕਿਆ ਜੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹੀ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਪੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਕਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜਿਆ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦਾ, ਲੇਕਿन ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ नहीं थे। मैं उन्हें वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ के सुना देना ਸੀ। अगर किसी को पता है भाई वो रिवायत लिख दे, मैं अभी पढ़ के सुना देता हूँ। किसी के सामने वो रिवायत है, वो ये जो सीरत महदी में लिखा हुआ है नीचे जो पता कि सीरत महदी कदे लिखा, लेकिन बात वाकया है सीरत महदी से। होएगा। अगर किसी को भाई याद है वो रिवायत, तो वो पढ़ दें, लिख दें। ਬਾਰਾ ਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸਬਾ ਨਬੀਆ ਫਕਤਲੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਾਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਗਲਤ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੂਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਲਮੁਲ ਗੈਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ जी सैम भाई, अस्सलाम वालेकुम।
السلام بھائی السلام علیکم. السلام بھائی ابھی کنیکٹ نہیں ہوئے. من اجازت دو نماز پڑھنے جا رہے ہیں شادی. ٹھیک ہے جی, اللہ دے والے شیخ صاحب. No problem. غلط گل ہو گئی, معافی چاہنا میرا وہ نہیں مقصد کوئی نہیں سی. مسئلہ نہیں, لیکن ساری ظاہری بات ہے تسی ایکسیپٹ کر لیا کہ ساری لائف دا تھوڑا جہا سنیریو مختلف ہے. بالکل فرق ہے, بالکل ٹھیک. دوسرے نال بالکل بالکل تہن پتہ ہے کی کر رہے تسی, پر ٹھیک ہے, صحیح گل. ہاں اسی جو کر رہے ہیں اسی اللہ تعالیٰ دی ذات تو مطمئن ہے, ساڈا ضمیر ہی مطمئن ہے, ساڈا اسی اس تے بھی مطمئن ہے کہ اسی الحمدللہ اپنے جماعت بندے پتہ ہے کی کر رہا, پھر ٹھیک ہے کری جائے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. وہ تو ہوندا ہے کہ بندے تک پتہ ہے, کسی کو یار تن پتہ ہی نہیں کی ہو رہا ہے, تو کہے اچھا ہے وہ علیحدہ گل ہوندی ہے نا. الحمدللہ سانو اللہ دے فضل خدا دا فضل ہے, سارا پتہ ہے. جب جی ٹھیک ٹھیک. اچھا السلام بھائی آئے, وہ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے, ان کا نیٹ کا کوئی تھوڑا سا ہے. جی السلام بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں کنیکٹ ہو رہا میاں صاحب. ہو گیا آواز آ رہی ہے مجھے. ہو گیا ہو گیا. آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. اچھا چلے, بہرحال مجھے نظر ہی نہیں آ رہا میرا مائک وائک کچھ بھی. بہرحال ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے. جی, پتہ نہیں کیا چکر ہے. کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے پاس آپ بالکل صحیح آ رہے ہیں. فوٹو بھی آ رہی ہے, وہ بھی آ رہا ہے. اچھا میرے فوٹو بھی آ رہی ہے. ہاں جی السلام آ رہا ہے ہمارے پاس. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے چلو, یہ تو اچھی بات ہے. چلے, پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی. میں تو آپ کا یہ جو آپ نے پڑھا یہ تو صحیح, میں نے بھی پڑھا ہے اس کو, ایسا ہی ہے جو آپ نے پڑھا ہے. ہاں جی, یہ حقیقت الوحی صفحہ 301 پہ ہے. حضور کا اپنا ہاتھ سے جی لکھا پڑھا. ہوا واقعہ, اور وہ سیرت میں جی بھی جی اسی بالکل. واقعے کو کسی اور طریقے سے لکھا ہوا ہے. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یاد حضرت مسیح موعود بہرحال پرفیکٹ اور حجت ہے ہمارے لیے. ہم اس کو لیں گے, ہم اس چیز کو نہیں لے سکتے. وہ ٹھیک ہے, وہ کسی تو نے راوی نے محبت. لکھا نا. ہاں جی, وہ تو کئی واقعی ہوتے ہیں نا پھر ہر سلسلے میں. راوی تو راوی ہوتا ہے نا جی. میں نے کہا نا کہ ایک بات دوسرے بندے سے بیان کرنا آسان نہیں ہوتا. اور اس میں تو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے صاف لکھا کہ جو کسی نے لکھا ہے میں نے لکھ دیا ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں ظاہری بات ہے. وہ تو دیکھیں نا جی, وہ مجھے فلاں نے کہا, وہ ہم وہاں پر تھے, یہی تو روایات کے بارے. آج آپ نے دیکھا نہیں, میں نے صرف ایک حدیث پہ کتنی بات کی, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اب اگر کوئی یہ تو ابھی آپ حضرت مسیح موعود کی روایت کو چھوڑ کے اس روایت پہ چلنا چاہتا تو وہ اس کی اپنی مرضی. ہم تو نہیں حضرت مسیح موعود کے سامنے کسی اور کو مسیح موعود سمجھ سکتے. یہ تو ابھی جب آپ آگے دیکھیں گے, میں اور روایات پہ بات کروں گا جب بھی موقع ملے گا. آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہو کیا رہے. ہاں جی وہ ہاں جی شاہ جی, وہی میں نے بات کی ہے. تو ابھی تو میں حضرت مسیح موعود کا ایک ایسا حوالہ بھی میرے پاس ہے کہ وہ سنا دیا تو ویسے ایسے لوگ جو ہیں وہ بیچارے پتہ نہیں کدھر جائیں گے, جو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے بیان کیا ہوا ہے. وہ کسی کچے راوی کا ہے بھی نہیں, وہ ان کے بیٹے مسلم موعود کا حوالہ ہے. اور میں نہیں ان چیزوں کو چھیڑتا کہ ہر ایک کا جیسے سلسلہ چلا ہے نا چلا ہی رکھے, لیکن ہمیں نہ ڈسٹرب کریں. ہم جو جس طریقے پہ کام کر رہے ہیں, ہم مطمئن ہیں کہ ہم اپنی جماعت کے نصب العین پہ کام کر رہے ہیں, ان کی جو حضور کی مقصد کے ہدایات ہیں. اب بھائی جو ایمان نہیں لاتا اس کے لیے آپ کیا ہیں, اس کے لیے آپ وہی ہیں جو ہر عمومی مطلب دین کے سربراہ کے لیے لوگوں کے کیا. اب یہودی جو ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں, اور یہودی اور مسیح مل کے اسلام اور بانی اسلام کے بارے میں, یار کون دنیا کے لوگ ہیں آپ. ابھی تو آپ چلنے کے قابل نہیں ہوئے تو آپ کے یہ حالات ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی میجورٹی ہے تو دنیا کے ساتھ, میں یار کیا مجھے یہ میرے سے یار اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. میں بندہ تو آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں دنیا دار بندہ ہوں, میں جو دیکھتا ہوں میں وہی کہتا ہوں. تو وہ باتیں مجھ سے نہ کریں جو نہیں کرنے والی ہوتی. آپ اپنے جذبات اپنے ایکسٹریمزم جو ہے وہ پاس رکھا کریں. یا یہ اگر یہ غیرت ہے تو مجھے ایسی غیرت نہیں چاہیے.
जो गैरत दीन को और जमात को बदनाम कराने वाली हो। जी सैम भाई। मियाँ साहब, क्या कोई ख़ास बात है? क्या हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ यार, जो अच्छा बंदा होता है ना, हमें ने उसकी क्या गरज है? हमारी लाइफ है, हमारा उस वक्त तक जिम्मेदारी है। हमारी लाइफ से नीचे उतरा, और जिन्होंने पंजाबी कहते साथों गई है गोरी भंड कढ़ाई फिरनी, सानू नहीं परवाह होती कि ना कोई बंदा की करता की नहीं करता। साडा वही असूल है कि जब तक मैं उनमें रहा मैं उनका निगरान था, और जब मैंने लाइफ बंद कर दी उसके बाद तू उनका निगरान था। वो ये कहता है कि नहीं, जब तूने लाइफ बंद करी उसके बाद भी तू उनके पैम्पर बदल, उनकी जाके पोटियाँ दो। वो ये मेरी ड्यूटी नहीं है। आप ना उनकी पोटियाँ देखने जाएं, ना उनके पोचे लगाने जाएं। आप भी तो शौक से उन जगहों पे जाते हैं ना जहाँ पे अगले अपना काम कर रहे थे। आप यही देखें कि उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, उन्होंने उसको तब्दील कर लिया ना, अच्छे इन्वायरमेंट, वो अच्छे बात करें। आप भी इन्वायरमेंट दें उन्हें। अद्धी दुनिया उत्थे पाकिस्तान में रवे जाके गैरां दी खाने खांदी दारू ज़ियाफत, जेड़े घर जाके वो यही काम करते हैं जो इतने होंगे टिक टाक। तो दारू ज़ियाफत वाले उनको कहते हैं कि तुम हमारी जमात को गालियाँ निकालते हो, मसीह मौत के शातम में कोई ताक हो तो तुम्हें खाना नहीं देंगे। अगर इस तरह दीन होवन तो वो अपने घर तक ही नबी तो नाल ही अगा टुर जाए, कला नबी जाए अल्लाह को, जिंदा ये सलूक होवे या ये तालीमात हो या ये तलीम होवे। वो आए भी अकेला तो जाए भी अकेला ही होवे। अस्सलाम वालेकुम मियां साहेब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सबको। तो ये ब्राड का कुछ डेकोरम और है। हमें का बाज़ दफ़ा बड़ी बात भी हुई होती है, पुराने आने वाले जो ऊपर बैठे होते हैं बात भी आई होती है तो हम नहीं करते। यहाँ अपना सवाल रखें तो दैट्स इट, अपना माइक म्यूट कर लें। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ ब्राड हर डिफरेंट है। बाज़ ऐसी ब्राड्स हैं इनकी भी लगती वो गालियाँ एक दूसरे को निकाल रहे होते हैं, हम जाते ही नहीं वहाँ। तो इसीलिए यहाँ पे आते हैं कि कोई गुफ्तगू होती है, ऐसे ऐसे गुफ्तगू अच्छे करने वाले हैं, वो दूसरी ब्राडों पे गालियाँ निकाल रहे हैं, यहाँ पे बहुत आला किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ा इल्म हासिल किया है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि अपना जो एक दोस्त आते हैं पायलट भाई, क्या नाम है उनका, जो जी वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और दूसरी ब्राड पे चले जो गालियाँ देने लग पड़े। वो मेरा मतलब है कि वो आपस में वो करते रहते हैं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे उनसे इल्म हासिल किया हमने इसी ब्राड पे, दूसरी ब्राडों पे नहीं। तो ऐसे ही होता है। बहुत शुक्रिया, आप बात जारी रखें। मैं तो वैसे ही एक ज़िमनन बात कर दी कि इस ब्राड का डेकोरम कुछ और है, उसको मलूज़ ख़त रखें। मियाँ साहब, मैं अपनी बात बताऊं आपको। जी सैम भाई। तकरीबन साल हो गया आपके साथ, तो ब्राड को देखते हुए साल हो गया, थोड़ा शायद साल से ज़्यादा हो गया। और वो भी पता तब चला जब ये टिकटॉक कहते हैं कि आपको इतना अरसा हो गया ऐसी दोस्ती किए हुए। तो गुजारिश ये है कि मैं आपको अपनी दिल की बात बताऊं, यकीन करें 50% जो है जब से मैंने टिकटॉक को ज्वाइन किया है, 50% मेरे जो सोच है ना वो दोस्तों के मुतालिक बहुत तगय्युरात का शिकार हो गए। मतलब मैं जब आया मैं देख के मैं हैरान रह गया। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये कुछ और है सिलसिला। फिर मेरे कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई जो ख़ास तौर पर वहाँ हमारे यहाँ पर माशरे में रह रहे हैं या जो पहले रहते रहे हैं, तो जो बाहर ज़्यादा अरसा रहे हैं, बहुत तब्दीलियाँ हैं उनमें, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ मैंने देखी हैं उनमें, उनके रवैयों में। वो सिर्फ अगर उम्र के लिहाज से भी नहीं, बाकी जनरेशन में भी तकरीबन तब्दीलियाँ पाई जाती है। एक ज़माना, एक वक्त होता था पता चलता था कि ये जो आ रहे ये कौन है। वो जब बात करता था तब भी पता चलता था, वैसे भी कुछ काम करता तब भी पता चलता था, नहीं अच्छा ये फ़लाँ है, ये बिल्कुल एक वाज़ेह पहचान, सेपरेट बिल्कुल उससे। तो ये बात है कि मैं भी 50% से बल्कि ज़्यादा, मुझे तो पहले यकीन ही ना है कि नहीं ये गुफ्तगू अच्छा हो सकती है। फिर मैंने कहा शायद हम लोग ज़्यादा चूँकि
دیہاتوں میں رہے ہیں تو ہم واقف نہیں ہیں، شاید باہر اسی طرح کا ہوگا سلسلہ. آپ کو یاد ہے اس دن میں نے کہا تھا کہ میرے متعلق کسی نے کومنٹس کیے تھے جی جی تو وہ میں نے پھر جان بوجھ کے اس دن اس کا دوبارہ اظہار کیا، اور تو وہ موجود تھے تو میں نے کہا چلو کم از کم احساس تو ہو جائے گا ان کو، ایسا نہیں کرتے. حالانکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ ہاں میں اچھی طریقے سے بات کرتا ہوں تو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تو چلو ان کی تو دوستی ہے تو چلو جی. پھر وہ جو جملہ تو وہ بڑا نامناسب، میں نے کہا میری ملاقات ہی نہیں ہے آپ سے میرے بھائی. یہ بات تو تب بندہ کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو، لیکن یہ ہے تو یہ آپ والی بات ہے کہ جب یہ رویے ہیں نا، رویے بہت تبدیل ہے سوشل میڈیا پہ، بہت زیادہ تبدیل ہے. اور صرف یہ نہیں، دوسرے سائڈ پہ بھی یہی صورتحال ہے، وہاں تو خیر بہت زیادہ ہے. اور لیکن یہاں پر بھی کچھ دوست ہمارے ایسے ہیں کہ وہ رویے بہت تبدیل ہے. آپ یقین کریں، میں نے اس لیے آپ کو یہ بتایا نا، آپ بزرگوں سے اگر آپ ملیں نا کبھی پہلے، اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ایک ہمارے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ کبھی بیٹھیں، آپ ان کی گفتگو سنیں، ان سے ہاتھ ملانا دیکھیں 5-10 منٹ، وہ آپ ہاتھ آپ کو چھوڑتے ہی نہیں جب تک آپ نہ کریں گے، چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. اور خاص طور پر اکابر میں سے اگر آپ کو بھی کسی کو ملاقات ہوئی ہو تو وہ تو دونوں ہاتھوں سے آپ کو ہاتھ ملاتے، دوسرا وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے تب تک. یہ اتنے حد تک مطلب اخلاقی لیول پہ سوشل میڈیا پہ یہاں تو اللہ معاف کرے. اور میں نے 2 مرتبہ غلطی کی ہے سمجھانے کی. وہ ایک دن آپ نے بھی توجہ دلائی کہ آپ تو خود ہی پھنس گئے. یاد ہے آپ کو میاں صاحب؟ جی جی. اچھا ہمارے پاس 2 اور دوست بھی ہیں حسین بھائی. جی جی جی، تریاق جزاک القلوب اللہ، بھائی کریں. السلام علیکم، اور ملک رفیع وعلیکم بھائی السلام السلام ورحمۃ علیکم. اللہ. میاں جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں تریاق بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت ہے. میں نے ابھی آپ کے منہ سے ایک جملہ سنا ہے، جی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ ایک وہ جملہ جو بنا تصدیق کے، بنا ویریفیکیشن کے آپ نے بولا ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ آپ کے منہ سے ایسا جملہ نہیں نکلنا چاہیے تھا. وہ جملہ کیا بولا آپ نے کہ جی سیرت المہدی کی جو روایت ہے وہ مولویوں والی جو حدیث ہے، من سب نبی فقت الہو والی، ایک جو ہے وہ جی نمونہ پیش کرتی ہے. جی یہ جی آپ نے جملہ آپ کے منہ سے نکلا ہے. ہاں جی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جملہ آپ نے سوچ کے بولا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سیرت المہدی کی روایت کو یک نظر ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ بھی جی دیکھے کہ جماعت احمدیہ کا اس کے اوپر نقطہ نظر کیا ہے، جی اور جی آپ نے اپنا ایک ذاتی موقف بیان کر دیا ہے جس کے پیچھے نہ کوئی سپورٹ ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ مجھے کوئی حوالہ یا کوئی بات ایسی بتا دیں کہ جی جماعت احمدیہ کا آپ کے پاس کوئی موقف ہے کہ یہ جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں سیرت جی المہدی والی، یہ ضعیف روایت ہے، یعنی اس کی کوئی سند یا اصل نہیں ہے، جبکہ اس کے مد مقابل میں آپ کو جماعتی کتب سے، لٹریچر سے، خلیفۃ مسیح خامے سے آپ کو اس واقعے اور سند کی آپ کو اتھینٹیکیشن بھی بتاتا ہوں کہ یہ روایت کس قدر پایا مایا ناز مرتبہ کی ہے، جس کو آپ یہ کہہ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں کہ کچھ جلالی لوگ ہوتے ہیں، ہر فرقے میں ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا ایک عجیب سا میسیج آپ لوگوں کو دے رہے ہیں جو درست نہیں. جی اب نہیں. آپ بولیں اچھا اگر آپ پاس جی. بات یہ ہے اپنا تریاق القلوب بھائی، آپ تو ابھی نیا ہیں نا، 6 مہینے ہوئے ہوں گے یہاں. 3-4 سال سے نا جب بھی کوئی اپنا مقصد ہے کہ جنہوں پنجابی جو رواڑ کہتے ہیں نا، یا اس طرح معاملات کرنے دینے، یا کسی بھی اچھی گفتگو نو مقصد ہے کہ تباہ کرنا ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے غیر جماعت ہے، اس کی آپ کنڈیشن سمجھ سکتے ہیں جماعت اپنی ہے کہ بلم کا. اگر وہ آپ کا اتنا ہمارا وہ خیال رکھتے تو ہمیں وہ قانونی طور پہ، اپنے آئینی طور پہ اس طرح ہمارے ساتھ سلوک کرتے یا اس طرح. تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ دین ہمیشہ محبت اور پیار سے ہی پھیلتے ہیں. آپ ان کو ایسا انوائرمنٹ اور ماحول مہیا کریں تو آپ کے ساتھ دشمن بھی آگے اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے. لیکن ہمیشہ کسی اچھی گفتگو کو، اچھے لائف کو خراب کرنے کے لیے یہ ہدایت جو ہے، یہ روایت پڑھی جاتی ہے، اور اس سے پتہ ہے آپ کو کہ کیا ریپرکشن نکلتے ہیں. تو جہاں تک آپ نے اس کی روایت درایت کی بات کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں نے یہ بات جو ہے یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 301 سے پڑھی ہے.
اور میرا خیال ہے سیرت مہدی میں بھی یہی حوالہ ہے، لاہور کے ریلوے اسٹیشن والا، اور ادھر حضرت مسیح موعود اپنے ہاتھ سے قلم بند کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ حضرت مسیح موعود کو کراس کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں، تو میں تو ایسی جسارت نہیں کر سکتا، تو میں آپ کو بھی گوشہ گزار کر دیتا ہوں۔ اچھا، حقیقت الوحی والا عبارت بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور سیرت اچھا المہدی وہ والی غلط عبارت ہے؟ بھی پڑھی۔ میں بتاتا ہوں، میں نے وہ بات بیان ہی نہیں کی جو بات آپ بیان کر رہے ہیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ نہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں، ارے سن لے کہ جو یہ دونوں روایتیں ہیں اس میں واقعہ ایک ہی ہے، وہ بھی جی لاہور آپ کے کو کس نے ریلوے، کہا ایک ہی واقعہ ہے؟ اس میں یہ میرے کون ساتھ آپ سے فون پر، میں بتاتا ہوں سن لیں، میرے ساتھ فون پر بھی آپ کی یہی بات ہوئی تھی، اور میں نے آپ وہ کو یہی بات بھی بیان کی تھی۔ میری عرض سن لیں، اس کے بعد پھر بولیے گا، اور میں آپ کو اس کی اتھینٹیکیشن بھی بتاتا ہوں کہ اس کی اتھینٹیکیشن ہے کیا اصل میں۔ جی کیونکہ آپ نے ایک بات اپنے خیال اور اپنے زوم سے کر کے جماعت احمدیہ کے اوپر آپ نے ملبہ گرایا ہے، جس کے پاس آپ کی کوئی سند نہیں ہے۔ اب آپ ایک روایت کو ایک ہی قرار دے کے اس میں الفاظوں کی اضافت اپنی طرف سے ڈال رہے ہیں نہیں، کہ میں تو گویا کوئی واقع اضافت نہیں ایک ڈال رہا، یہ پڑھ لے، میری میں سن سنا تو دیتا لیں۔ ہوں بھائی جان۔ نہیں نہیں، اب آپ نے ایک اور الزام لگا دیا، وہ الزام نہیں پہلے نہیں، کلیئر ہو جائے۔ نہیں نہیں، ایک منٹ ٹھہر جا، اگر میں ارے سن لیں، ارے سن لیں، آپ نے میرے پہ ایسے ملبہ ڈال رہے ہیں۔ وہ حضرت مسیح موعود فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے قتل کیے جانے سے 1 برس پہلے، بھئی اور بھی کوئی کتابیں جو ہے کہ قتل ہوئی صفحہ 301 کھول ہے، 1 برس پہلے لاہور کے اسٹیشن پر ایک چھوٹی سی مسجد میں مجھے ملا، اور میں وضو کر رہا تھا۔ وہاں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ وہ وضو کر رہے تھے، یہاں پہ بھی وضو ہی ہے، کوئی نماز نہیں ہے یا کوئی اقامت نہیں ہے۔ وضو کر رہا تھا اور وہ نمستے کر کے چند منٹ کھڑا رہا اور پھر چلا گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس نے اس وقت نماز کی وجہ سے میں اس سے بات نہ کر سکا، اور مجھے بڑا افسوس ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اس میں بھی وہ سلام کر رہا تھا، یہاں پہ نمستے ہے، وہاں پہ حضور نے منہ دوسری طرف کر لیا، یہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں کہ میں وضو کر رہا تھا اور وہ نمستے کر کے کھڑا رہا اور پھر چلا گیا۔ تو کون سے دو واقعہ ہیں جی؟ اور لاہور کی چھوٹی، میں بتاتا ہوں، ہاں جی میں عرض کرتا ہوں، اب آپ کو اتنا تو علم ہوگا کہ جی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی خزان میں تحریرات آئی ہیں وہ سیرت المہدی میں نہیں آئی۔ سیرت المہدی میں وہ روایت آئی ہے جس کا تعلق روحانی خزان سے نہیں ہے، اس بات کو علم آپ کو ہوگا۔ تو میرے لیے مقدم کون ہے، روحانی خزانہ ہے یا نہیں، سیرت المہدی ہے؟ آپ بات سمجھے نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے نہیں نہیں، میرا مجھے مطلب سمجھنے کہنے کی کا یہ ضرورت ہی ہے، نہیں، جب میرے سامنے نہیں قرآن ہو۔ دیکھنا، جب آپ بات سنیں گے نہیں تو آپ کو ایک سمجھ کیسے آئے مثال ہے کہ حضرت مسیح موعود کی اپنے ہاتھوں کی تحریر ہو، مجھے کام ہی نہیں میرے کسی اور پیارے چیز بھائی؟ سے۔ جب آپ بات سن نہیں رہے، سمجھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ کیا لگے گا؟ میرا نہیں مطلب وہ یہ سمجھے ہے، نا، گمراہی ہے نا پیارے بھائی۔ نہیں نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں نا، مجھے بولنے نہیں، دے دیں پلیز، روایت کو لیٹ می میں کیوں اسپیک۔ لوں جب میرے پاس اور حضرت مسیح موعود کی دیکھیں نا، میں اصل بتا رہا تحریر ہوں، ہے۔ اچھا سن لیں پلیز۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو روحانی خزائن میں جو نقل کی ہے بات، جو خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اگر وہی واقعہ دوسری جگہ بھی وہی سیم منوان ہوتا تو اس کو الگ سے لکھنے کی سیرت المہدی میں کیا پیش آتی، ضرورت کیا آتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت المہدی کا واقعہ الگ ہے اور حقیقت الوحی کا واقعہ الگ ہے، جس کو خود حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نور اللہ مرکدہ المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے۔ یہ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 161 کا حوالہ ہے، جس کو حضور خود نقل کر رہے ہیں، مسلم موعود نقل کر رہے ہیں۔ مسلم موعود بھی ہمارے لیے حجت ہیں۔ یہ تو کہنا پھر ہے کہ حضرت مسیح مسلم موعود موعود کو ہمارے غیر لیے، حجت کر دیں۔ آپ میری بات آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ نہیں، اگر آپ نہیں میرے سنیں گے پہ تو مجھے، حضرت مسیح موعود کو چھوڑ کے تو آپ میرے پہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کو حجت بنا رہے ہیں، تو پھر اس کا اگر مطلب آپ نے مجھے نہیں بات کرنے دینی تو مجھے پھر آپ نیچے نہیں، اتار دیں، بات کوئی آپ مسئلہ صحیح نہیں۔ کریں نا، جو بھائی اسی موڈے نو کیویں چھڑ سکنے ہیں پیارے بھائی؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تو اس آپ کا کو یہ مقصد کس تو نے یہی ہے خبر کہ دی؟ اگر آپ حضرت مسلم موعود کو حجت بنا رہے ہیں اور روایت والے کو حجت بنا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو میں چھوڑ دوں؟ میں نے آپ کو کب کہا کہ چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں کہہ رہا۔ آپ اگر نہیں، بات یہ تو سنیں گے تو آپ آپ منہ کو سے سمجھ تو آئے نہیں گی۔ کر رہے، تو مفہوم اس کا کیا نکلتا ہے؟ یار آپ مجھے بات دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ ہماری براڈ کے اوپر ایک اسلوب اور ایک بات اور بڑے اچھے طریقے سے موقع دیا جاتا ہے، اور میں ایک احمدی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جی جانتا ہوں، آپ بھی جی، الحمدللہ بڑے احمدی پیارے ہیں، بھائی ہیں تو آپ، مجھے پیارے بھائی ہیں۔ تو مجھے بھی موقع بات کرنے کا بھی نہیں دے رہے، تو یہ تو درست بات نہیں ہے۔ چلے کریں چلے میاں صاحب ان کو بات کرنے دیں، یہ کریں تفسیر کبیر کا جی تریاق قلوب بھائی بتائیں ذرا شروع سے دوبارہ اچھا، مجھے۔ اس میں تفسیر کبیر میں یہ حوالہ لکھا ہوا ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کا آپ علیہ السلام کا اس بارے میں معیار کیا تھا،
اور رد عمل کس طرح ہوتا تھا، اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کو لیکھ کلو رام بھائی کے حوالہ بھی ساتھ میں بتا دیں. تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ 161 کا ذکر کرتے ہوئے جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک دفعہ لاہور یا امرتسر کے اسٹیشن پر تھے کہ پنڈت لیکھ رام بھی وہاں آیا اور اس نے آپ کو آ کر سلام کیا. کیونکہ پنڈت لیکھ رام آریہ سماج میں بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے جو لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ لیکھ رام آپ کو سلام کرنے آیا ہے. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی، اور جب یہ سمجھ کر کہ شاید آپ نے دیکھا نہیں کہ پنڈت لیکھ رام صاحب سلام کر رہے ہیں، آپ کو اس طرف توجہ دلائی گئی تو آپ نے بڑے جوش سے فرمایا کہ اس سے شرم نہیں آتی کہ میرے آقا کو تو گالیاں دیتا ہے اور مجھے آ کر سلام کرتا ہے. گویا آپ نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی کہ لیکھ رام آیا ہے. لیکن عام لوگوں کے نزدیک یہی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ کسی بڑے رئیس یا لیڈر سے ان کو ملنے کا اتفاق ہو جائے. چنانچہ جب کوئی ایسا شخص ان کے پاس آتا ہے وہ بڑی توجہ سے اس سے ملتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب آ جائے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرتے. اچھا، اس کے بعد اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں. اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جگہ آپ نے اس طرح فرمایا کہ آریوں میں لیکھ رام کی جو عزت تھی اس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ ان سے ملنا اپنی عزت سمجھتے تھے. لیکن حضرت مرزا صاحب کی غیرت دیکھیے کہ پنڈت صاحب خود ملنے کے لیے آتے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کو گالیاں دینا چھوڑ دو تب ملوں گا. یہ بات ہے ماخوذ از تقریر سیالکوٹ کی تقریر ہے، انوار العلوم جلد 5 صفحہ نمبر 114 ہے. اور پھر یہی واقعہ حضرت خلیفۃ مسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں بھی بیان کیا، جو کہ 13 مارچ 2021 کا خطبہ جمعہ ہے. اس میں یہی حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریرات، اقتباسات اور یہ حوالے نوٹ کیے ہیں اور بیان کر کے عوام الناس کو سنایا ہے. اور جس کو آپ یہ ایک ردی کی ٹوکری میں اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حجیت کوئی نہیں ہے، جس کو امام بھی بات بیان کر رہے ہیں. جزاک اللہ. اتنی میں نے گزارش کرنی تھی. چلیں، اب میں پھر یہاں پہ یہ کہوں گا کہ آپ اگر یہ حضرت صاحب نے جو اس کا پورا سیاق و سباق لکھا ہوا ہے، اس میں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے پاس آیا بھی، میں سنا دیتا ہوں. اس پہ الہ اے نا دشمن ناداں بے روا بترس از تیگ بزان محمد، یعنی اے لیکھ رام تو کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار سے جو تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی کیوں نہیں ڈرتا؟ اب ہم وہ کل اشعار اس جگہ پر لکھ دیتے ہیں جن میں مذکورہ بالا الہامی شعر ہے، اور نیچے ان کے لیکھ رام پشاوری کی لاش کی وہ تصویر لکھ دیں گے جو خود آریہ صاحبوں نے شائع کیا ہے. اور ہمیں اس بدقسمت، اب اگر آپ نے جو بات بتائی ہے تو یہ اس کی موت کے بعد حضرت مسیح موعود اپنا دے رہے ہیں تاثرات. ہمیں اس بدقسمت لیکھ رام کی حالت پر نہایت افسوس ہے کہ چند دن اسلام پر زبان درازی کر کے آخر اس نے جوانہ مرگ جان دی. حضور تو یہاں افسوس کر رہے ہیں. اور وہ قریباً 2 ماہ تک قادیان میں بھی میرے پاس رہا تھا، اور پہلے اس کی ایسی طبیعت نہیں تھی، مگر شریر لوگوں نے اس کی طبیعت کو خراب کر دیا. اس نے بڑی خواہش کے ساتھ یہ قبول کیا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کے نشان ظاہر ہوتے ہیں اور امور غیبیہ کھلتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. مگر قادیان کے بعد شریر الطب لوگوں نے اس کے دل کو خراب کر دیا، اور میری نسبت بھی ان نالائق ہندوؤں نے بہت کچھ جھوٹی باتیں اس کو سنائیں تا وہ میری صحبت سے متنفر ہو جائے. بس ان بد صحبتوں کی وجہ سے روز بروز وہ ردی حالت کی طرف گرتا گیا. مگر جہاں تک میرا خیال ہے ابتدا میں اس کی ایسی ردی حالت نہ تھی، صرف مذہبی جوش تھا جو ہر ایک اہل مذہب حق رکھتا ہے کہ اپنے مذہب کی پابندی میں بے پابندی بھی حق پرستی اور انصاف بحث کرے. وہ ایک مرتبہ اپنے قتل کیے جانے سے پہلے، اب یہ حضور خود لکھ رہے ہیں 1 مرتبہ، یہاں پہ 2 مرتبہ یا 6 مرتبہ نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ وہ 1 مرتبہ اپنے قتل کیے جانے سے 1 برس پہلے لاہور کے اسٹیشن پر ایک چھوٹی سی مسجد میں مجھے ملا، اور میں وضو کر رہا تھا، اور وہ نمستے کر کے چند منٹ کھڑا رہا اور پھر چلا گیا. مجھے افسوس ہے کہ اس وقت نماز کی وجہ سے میں اس سے بات نہ کر سکا، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ قادیان کے ہندوؤں نے اس کو میری بات سننے کا موقع نہ دیا، اور میں از افطرا سے اس کو جوش دلایا. اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ خون ان کی گردن پر ہے. وہ باوجود اس قدر جوش کے اپنی طبیعت میں ایک سادگی بھی رکھتا تھا
کیونکہ شریر لوگوں کی باتوں سے بغیر تفتیش اور تحفیظ کے متاثر ہو جاتا تھا. اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے اس کو ایک گوسالہ سے مشابہت دی. بہرحال ہم اس کی ناگہانی موت سے بغیر افسوس کے نہیں رہ سکتے، مگر کیا کیا جائے، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا وہ پورا ہونا ضروری تھا. جی اور کچھ بتائیں. جی یہی عرض آپ سے کر رہا ہوں کہ جس کا بھی آپ تریاق القلوب صاحب، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ نے پہلے وہ پڑھا ہے تفسیر کبیر، تو مجھے صفحہ نمبر شاید 161 آپ نے کہا تھا. جی دوسرا اس میں آپ نے جو پہلا جملہ کہا ہے نا، وہ کنفرم نہیں ہے کہ کہاں کا واقعہ ہے. کیا ہوا ہے؟ وہ جو پہلا جملہ آپ نے کہا کہ شاید وہاں یا شاید یہاں، یہ ایسا کیا ہے؟ یہ خلیفۃ مسیح خامس نے یہ کہا ہے. مطلب وہ جو آپ جملہ پہلا کہہ رہے ہیں نا کہ شاید لاہور کا ہے، شاید کسی اور جگہ کا. امرتسر. ہاں جو جملہ میں نے پہلے بولا ہے نا وہ خلیفۃ مسیح خامس نے بولا ہے. ہاں تو مطلب اس میں کنفرم نہیں ہے کہ کون سا ہے. وہ خلیفۃ مسیح خامس یہ بات بیان کر رہے ہیں. وہ انہوں نے یہ خطبہ جمعہ کا حوالہ ہے 13 مارچ 2021 کا یہ حوالہ ہے خطبہ جمعہ کا. وہاں اس سے میں پہلا جو جملے وہ دہرائیں ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ جملہ پہلے لکھا ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور آپ علیہ السلام کا اس بارے میں معیار کیا تھا، وہ رد عمل کس طرح ہوتا تھا. اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لیک رام کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح اسلام ایک دفعہ لاہور یا امرتسر کے اسٹیشن پر تھے. لاہور یا امرتسر، مطلب کنفرم نہیں ہے یہ. ہاں یہ خلیفۃ مسیح خامس یہ بات بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گئے جزاک اللہ. ٹھیک. خلیفۃ مسیح خامس نے یہ بات بیان کی ہے، انہوں نے یہ والا نوٹ کیا. تو آپ نے تفسیر کبیر کھولی ہے اپنا سائم بھائی؟ جی 161 پہ تو مجھے نہیں مل رہا، تو میں اس لیے میں خود پڑھ بھی لوں اس کو. وہاں تو سورہ حج ہے نا 161 پہ. جلد 8 ہے. جلد 8 سورہ حج. ہاں جی. تو تریاق بھائی بات اصل میں مختصر یہ ہے، اصل میں جو بات ہوئی تھی، دیکھیں ہمارے یہاں پہ غیر جماعت ہیں، اور غیر جماعت کا اگر اتنے اچھے ہوتے تو ہمیں 74 میں نا وہ اسلام کے دائرے سے یا قوانین نہ بناتے ہیں. تو اگر ہمیں اللہ نے یہاں پہ کچھ مقصد ہے کہ فریڈم آف سپیچ دیا ہے، تو کیا ہمیں جماعت کا جو معیار ہے عزت و احترام کے ساتھ بات کرنا اور اگلے کو محبت سے اور پیار سے اپنے دلائل دینا، کیا یہ جرم ہے؟ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ حضرت مسیح موعود کے یہ جماعت کے مکذب ہیں. انہی مکذبوں میں سے ہم سب احمدی ہوئے ہیں نا. نبی کوئی ساتھ، اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ کوئی اوپر سے تو نہیں جماعت بھیجتا. وہ انہی ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں انہی میں سے اس کے اخلاق اور اس کی تعلیم سے ہی اس سے مقصد ہے کہ پکڑتے ہیں نا محبت، اور پھر مسلمان ہوتے ہیں. یا آگے جس بھی مذہب میں حضرت موسیٰ کے یہودی ہوئے تھے ان کو دیکھ کے حضرت عیسیٰ کے کرسچن ہوئے تھے، رسول پاک کو دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے، اب حضرت مسیح موعود کو دیکھ کے انہی میں سے احمدی ہوئے ہیں. تو اب اگر ہم یہ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں، اپنے محفلوں میں کیا کر رہے ہیں، اور اس کو ہم معیار بنا لیں، تو اس طرح ہم جماعت کی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے تو دیکھنا یہاں آیا وہ قرآن حدیث سے اچھے طریقے سے بات کرا، اور اس کی وجہ سے 150 اور لوگوں کو بھی حق کا پیغام پہنچتا ہے. ہمیں بھی پتہ یہ جو ہمارے ساتھ بات کرنے آیا اس نے تو کوئی بیعت فارم پر نہیں کرنا، یہ تو ہمیں غلط سمجھ کے ہمارے ساتھ آرگومنٹ کر رہا ہے کہ آپ غلط جگہ پہ ہو. تو بھئی جو 150 دوسرے 20-30 مجھے آپ ہی نہیں، ہمیں بھائیوں کو سن کے مجھے علم حاصل ہوا ہے کافی، ورنہ ہم تو نماز تک تھے، نماز پڑھی باجماعت اور جمعہ پڑھ لیا، عید پڑھ لی، بس جلسہ دیکھ لیا، اللہ خیر چلا. ہمارا کا قیام تھا کہ روحانی خزانوں کے ہمیں ناموں کا بھی نہیں پتہ تھا. یہ تو سارا میں تو اس معاملے میں اپنے دشمنوں کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے ہمیں آ کے یہ حوالے دیا اور ہم نے جا کے ویریفیکیشن کیا. ہمارا ایمان اور مضبوط ہوا ہے، ورنہ ہم ایسے ہی فوت ہو جاتے بغیر روحانی کتابوں کے ناموں کے بغیر ہی ہم نے فوت ہو جانا تھا. تو میں تو اگر ہمارا دشمن جو جیسا بھی ہے، میں اس معاملے میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہماری جماعت کے نصاب سے تشییع الاذان تک پہ انہوں نے ہمیں سفر کرا دیا. الفضل بدر الحکم، ہمیں تو ان اخباروں کا بھی نہیں پتا سوائے الفضل کے. یہ بدر حکم کو کون بلا جانے کا کن کے اخبار تھے، اور ساری دنیا مذہبی بھی نہیں ہوتی
کہ جی اب اس پہ کوئی فتویٰ دے دے آپ احمدی ہیں تو آپ کا یہ فرض نہیں تھا. نہیں میرا کوئی فرض نہیں تھا. یہ ہر ایک اتنا ہی فرض ہے جتنا کوئی دین کو لیتا ہے. ہم اپنے دنیا دار بندے تھے, پیدائشی احمدی تھے. اگر ہم مل دین کے گھر یا کرسچن کے گھر یا یہودیوں کے گھر ہو جاتے تو پھر ہم پہ فرض ہونا تھا. اللہ کی مشیت ہے ہم احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوئے, بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو ان کے تھا. ہماری کون سی کوئی ذاتی چوائس ہے. ہاں اب ہماری چوائس ہو گئی ہے کہ ہم نے تقابلی جائزہ کی ہے, ہم نے اپنے مخالفین کی باتیں سنی ہیں, ان کو اپنے لٹریچر میں جا کے دیکھا ہے تو اس میں ان کو غلط پایا تو اور ایمان مستحکم ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھائی. تو اس معاملے میں تو احسان مند ہوں اپنے مخالفین کا. اور جنہوں نے بلکہ غلط طریقے سے والے پیش کیا, اگر وہ منوان اسی طرح پیش کرتا تو شاید مجھے اتنا تجسس نہ ہوتا, لیکن انہوں نے اپنے انداز میں پیش کیا. میں نے جا کے ویریفیکیشن کی, جب ویریفیکیشن کی تو وہاں بات ہی اور نکلی تو میرا ایمان اور مضبوط ہوا. اچھا اس میں نا 2-4 باتیں ہیں, آپ کچھ متنازع باتیں بیان کر دیتے ہیں جس سے بات نکلتی کچھ اور ہے لیکن سننے والے اور سمجھنے والے کچھ اور سمجھتے ہیں. اچھا کیونکہ میں بات سنتا ہوں. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات سنیں آپ کی تصحیح کے لیے. یہاں پہ جو میری لائف کو سنتے ہیں نا, میرے مستقلی ویورز ہیں, ان کو میری طبیعت کا اور میری عادت کا اور میری باتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے کوئی اکثریت میری باتوں کو متنازع نہیں لیتی, کیونکہ ہر لائف کا اپنا اپنا ایک ویور ہوتا ہے نا. تو میرے ویور جتنے بھی ہیں یوٹیوب پہ بھی یا ادھر, ان کو میری گفتگو کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں کیسی بات کر رہا ہوں. میں بڑے آسان اور سادہ الفاظ میں بات کرتا ہوں, میں وہ مذہبی پیچیدگیوں کے بغیر بات کرتا ہوں. تو یہ اپنی تھوڑی سی تصحیح کر لیں. چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آپ کا اپنا ایک طرز خاطب ہے, آپ کا اپنا ایک انداز ہے. بہرحال پھر بھی میں اب اس میں کچھ اور مزید نہیں ایڈ کر سکتا. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ جری بھائی, آپ نے بڑی ہمیں معلومات فراہم کی ہیں, اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں. کوئی بات نہیں, یہ تو ہمارے میاں صاحب, جی جی میاں صاحب ایک سیکنڈ, کیونکہ میں جری بھائی کو بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ بھی بڑے پیارے ہیں, تو کیونکہ آپ کے سوری میں کٹ آف کیا آپ کو. جری بھائی ایک مثلا مناظرانہ کیفیت ضرور رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے جیسے ابھی بھی آپ بات کر رہے ہیں, اگر اس طرح کے ڈائلاگز ان سے جاری رکھیں تو وہ بھی آپ کی طبیعت کو سمجھیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں. نہیں مجھے پتا, میری ان سے بات ہوئی ہے, بڑے پیارے بھائی ہیں وہ, کو نہیں ایسے بہت پیارے بھائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے. اور لیکن جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا تو ہم اپنے ویورز کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں. ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور ویورشپ جو ہوتی ہے وہ ملی جلی ہوتی ہے. تو سب کے جو خیالات ہیں نا, اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جماعت کے بارے میں یہ بھی ایک رائے قائم ہوتی ہے کہ یہ آپس میں بات کر لیتے ہیں, اور اس پہ کوئی رسا کشی نہیں ہوتی کہ ہم اس سے جدا نہیں ہو جائیں گے. انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا ہے, ویل اینڈ گڈ. میں نے اپنا موقف رکھا ہے تو ویل اینڈ گڈ. کچھ باتیں مجھے ان کی اچھی لگی, میں قبول کر لوں گا. ان کی باتوں میں جوش ضرور ہے, لیکن ابھی میں شاید کل ہی ان کا وہ سن رہا تھا, یہ جو ظفر اللہ شاہ صاحب, وہ جیسے وہ شکایتیں لگاتے ہیں نا, تو یا تو آپ ان کو پراپرلی ہینڈل کرتے ہیں یا جری بھائی ہینڈل کرتے ہیں. نہیں وہ میں تو ہینڈل ایک ہی کرتا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ دیر دیکھتا ہوں, اگر وہ اس میرے جو طرز عمل ہے اس پہ میرے ساتھ کوئی ایڈجسٹ نہ کرے, تو وہ چاہے غیر جماعت بڑے سے بڑا عالم ہو یا اپنے ہے, تو میں ان سے کالو سلامہ کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی, ہم فساد نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ہم نے کون سا کسی کے ساتھ کچھ لینا دینا ہے. تو ہم اچھے طریقے سے ملتے تھے. اب حساب لگایا کہ آگے کلیش ہو سکتا ہے, تو دین کے معاملے میں کلیش بالکل نہیں برداشت کرتا. ہاں راہ جدا ضرور کر لیتے ہیں, آپ اپنے طریقے سے کام کریں, ہم اپنے طریقے سے کریں گے. تو اسی طرح وہ شاہ صاحب کو میں نے کافی ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کے معیار پہ پورے نہیں اترتے تھے, تو اس لیے پھر ہم نے اپنی رائے جدا کر لی ان سے. ہاں آپ نے تو راہیں جدا کر لیں. میں نے دیکھا کہ جری صاحب جو ہیں وہ آخر دم تک کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کی جائے. بہرحال یہ ان کا مناظرانہ طریقہ ہے. تو بہرحال میں نے کہا کہ میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈال دوں, کیونکہ میں نے بھی ماشاءاللہ 2-3 سال کوشش کی تھی چلنے کی, لیکن ظاہری بات ہے پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس کا ایک مطلب تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جو دوست ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کوئی بات نہیں سنتے, بلکہ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟
تو ایک تو یہ بات واضح ہوگی کہ مطلب ہے کہ سارے پڑھتے ہیں چیزوں کو، ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لیے تو چلو بھائی چلو. ایگزیکٹلی، یہ بالکل سب صحیح. سے اچھی بات. بالکل سیم السلام بھائی. وعلیکم کی بات السلام. میں کرنا چاہتا جی ہوں اگر جی اجازت ہو تو. جی جی میاں جی صاحب کریں. جی طریق القلوب بھائی بھی اور میاں صاحب بھی دونوں ہمارے لیے محترم ہیں. بات یہ نہیں تھی جو ہے نا کہ تقابلی جائزہ، بات یہ تھی کہ موقع محل کے اوپر کون سی بات کرتے ہیں، یہ تھی. وہ ٹائمنگ ان کی غلط تھی انٹرفیئر کرنے کی، تو اس لحاظ سے یہ بات تھی کہ غلط ٹائم پہ وہ کر کے، یہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن میاں صاحب جو میں نے پہلے بھی سنا ہوا کہ اگر آپ بحث مباحثہ کس سے کرنے تو یہ حدیث بول دیں جناب تم تو سور اور بندر ہو، تو وہ موقع حل نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں حضرت مسیح موعود السلام کی کتاب بار بار پڑھے، اسلامی اصول کی فلسفی، جنہوں نے بات کرنے کے لیے موقع اور محل جو ہے نا وہ ہر چیز کا انہوں نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے کریں. اور ہم تو بالکل 2.5 سال سے ہم سامع ہیں میاں صاحب کی براڈ کے، اور بڑا علم حاصل کرتے ہیں. ہم تو کسی اور براڈ پہ جاتے ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں لگتا، کیونکہ جو گفتگو یہاں پہ ہوتی ہے وہ کسی اور پہ نہیں ہو سکتی. میں تو یہ سمجھتا ہوں. ہاں بڑے یوٹیوب اور ادھر اپنا سنا ہے طریق القلوب بھائی کو بھی، جب پرانے زمانے میں تو وہ بڑا اچھا کرتے تھے، لیکن جب سے ٹک ٹاک پہ ہیں 2.5 سال سے ہم تو میاں صاحب کو سنتے ہیں. تو جزاک اللہ، بہت شکریہ. موقع اور محل کے مطابق بات کرنی چاہیے. جزاک اللہ. اچھا جی، ہمارے پاس مرزا صاحب بھی آئے ہیں اور مسافر بھائی بھی آئے ہیں. تو جی السلام علیکم دونوں بھائیوں کو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں صاحب کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا فضل سب ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ زبردست اسپیچ کرتے ہیں ہم جب بھی آپ کرتے ہیں ہم میاں صاحب. جزاک اللہ. ساری بڑا مزہ آتا ہے باتیں سننے کا. آپ کا جزاک اللہ خیر بھائی. تو حقیقت اللہ یہ تو میں نے پڑھا ہے، خود پڑھا ہے، اس کو تو میں نے نشان لگائے اگر دیکھیں اس نا کے تو میں حضرت نے مسیح نے واضح الفاظ میں 1 مرتبہ کا لکھا ہے. اگر 2 مرتبہ کا ہوتا تو حضور وہ بھی لکھ دیتے. نہیں، جو بھی ہے بات یہ نہیں ہے. دیکھیں اس پہ بات تو کرنی نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ ایک شخص اچھا انسان جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو، وہ ہمیشہ عاجز ہی رہتا ہے، تکبر نہیں آتا اس کے قریب بھی. اس کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے ایک نہ ایک دن. یہ قرآن نے بار بار بیان فرمایا ہے. تو وہ یہ اپنا اظہار ضرور کرتا ہے کہ دیکھو ہمیں دکھ ہے، ہمیں افسوس ہے. ایسا نہیں ہوتا جس طرح کے آج کل لوگ جو ہے منہ سے جو مرضی نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوتا. وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اور دیکھو کتنے اچھے، تو صرف یہ نہیں ہے. اگر دیکھیں میں تو کیا بتاؤں کسی کو، ایک عربی میں شاید اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہے. یہ تحفۃ البغداد کے نام سے ایک کتاب ہے. اگر دوستوں کو موقع ملے وہاں پر کچھ ایک دوست کے خطوط ہیں، اس کا جواب لکھا گیا. آپ الفاظ دیکھ کے اب حیران رہ جائیں گے، اور کیا کیا لکھا گیا ان کو، اور ان کے جواب میں انہوں نے کیا سا لکھا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. تو یہ بات کر لیجیے کہیں کسی جگہ سے اس طرح حوالہ آ گیا. میں خود اس کے حق میں نہیں ہوں. وہ پوری تعلیمات کے اگینسٹ ہو نا. ایک چیز راج قول ہے نا جی، راج قول ہے. آپ نے اپنا سیرت بھی دکھانا ہے، اپنا صورت بھی دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کچھ الفاظ دکھانے ہیں، صورت ہمارا جیسے مرضی ہو، اس کے سامنے جو مرضی ہم کر لیں، ایسا نہیں ہوتا. جب تک آپ نے اپنے آپ کو پس پشت ڈال نہیں دیا. یہ دیکھیں نا، ہم جب کہتے ہیں کہ جی حقیقی مومن غیر حقیقی مومن، حقیقی اسلام غیر حقیقی اسلام، تو بنیادی چیز تو یہ ہے نا کہ کسی نے پوچھا اسلام کیا ہے، یا مسلمان کون ہے، یا مومن کیا ہے، تو اس نے ایک جملے میں کہا جو اپنا سب کچھ خدا کے سامنے سرنڈر کر دے، بس وہ کہے میری مرضی کوئی نہیں. بالکل سیم بھائی. ٹھیک ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب بالکل. آپ خدا کے سامنے سرنڈر کر دے، پھر تکبر تو آپ کے نزدیک ہی نہیں آ سکتی نا. بس یہی کوشش کرتے ہیں، اور یہی کوشش ہمارے آڑے آ رہی ہے.
यही शुरू से ना अलसाम भाई, यही मेरा मसला है। वजह कि मैं यही बात जो अल्लाह और उसके रसूल ने और आगे हज़रत मसीह मौद जैसे मकसद है कि राहबर इस वक्त के हैं, तो उन्हीं की इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वरना हमारी तबीयत तो है ही कुछ और किस्म की। यहाँ पे हम अपने आप को जिन्हों कहते हैं ना मैं मार के बहना, इस वक्त मैं अपना जो असल है ना उसको मार के और दफना के बैठता हूँ, अपनी हर किस्म की वो दूसरी जो एक तबीयत होती है, कि कोई ऐसी बात ना जाए जो अल्लाह और उसके रसूल और हज़रत मसीह मौद की तालीमात के ख़िलाफ़ हों। तो मेरा ख्याल है टाइम हमारा हो गया, तो इजाज़त लेते हैं आज तक के लिए। फ़्लाइट आज भी वैसे ज़्यादा चल गई है, तो जज़ाकल्लाह आप सब भाइयों का, सैम भाई, अलाइव इन इस्लाम, मैं मियाँ साहब मिर्ज़ा कुछ साहब। दो तीन बातें कह के जी जी इजाज़त चाहता हूँ आपसे। ठीक है, मैं भी इजाज़त ही देखें ले रहा एक तो हूँ लेकिन आप बात कर ठीक लें। है, ठीक जी जी। एक देखें सेकंड, एक एक सेकंड मुझे दीजिए। उम्मीद साहब माजरत है, जी, लाइव ऑफ करने लगे हैं, टाइम 4 बज गए हैं, तो मैं सैम भाई की 2-3 बातें सुननी है, तो फिर आपके लिए तो टाइम चाहिए, तो आप फिर इंशाल्लाह हम कल मुलाकात होगी आपसे। तो अब आखिरी वक्त है, मैं नहीं चाहता कि आपको ऊपर लेके तो लाइव बंद कर दूँ, ये भी बुरी बात है। जी सैम भाई। जी बहुत शुक्रिया। देखें कभी कभी जोश में तो इंसान होश खो बैठता है, ये तो इंसान की फितरत में कभी कभी हो जाता है ऐसा लेकिन उसके बावजूद भी ना हमेशा एक चीज़ जहन में रखे कि आप इंसान हैं, बस ये आपके मद्देनज़र रखना चाहिए। इंसान है, आपसे गलतियां भी होती है और आपकी इल्म कम भी हो सकती है, मतलब आपके किल्लत इल्म की वजह से किसी बात पे ज़्यादा अबूर हासिल ना हो, तो हमेशा इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए, अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए और जाते जाते लोगों से भी ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि जी हमारे हक़ में भी दुआ करें, शायद आप लोगों की दुआएं कबूल हो जाए, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। और दूसरा, कल का तो हमें कंफर्म है नहीं कि कल हम होंगे नहीं होंगे, मुलाकात होगी नहीं होगी, तो इसलिए जो है दुआओं में हमेशा जो है सबको याद किया करें और जिसको भी अल्लाह ताला जो है सबको हिदायत दें, सबको सीधा रास्ता दिखाएं, बस ये बुनियादी चीज़ें हैं। जज़ाकल्लाह वसन जज़ा। जज़ाकल्लाह अबू सैम भाई, अल्लाह ताला खुश रखे और आपको से तंदुरुस्ती दे, आप इसी तरह हमारे साथ सलामत रहें जितनी देर आप हैं, जितनी देर हम हैं, और सबको अल्लाह ताला अपनी ज़मान में रखे। तो आज तक के लिए सब भाई इजाज़त दें, जितने भी सुन रहे थे उनको भी अल्लाह ताला अपनी ज़मान में रखे। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।